کہ اللہ پاک چلا رہے ہیں اور کمان سارا آسمان بن کے کہاں بچ کے جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بچنے کی صورت ہے. کیا صورت ہے؟ کہ تیر چلانے والے کے بغل میں چلے جاؤ، جہاں سے حالات آ رہے ہیں، جہاں سے پریشانیاں آ رہی ہیں، جہاں سے بیماری آ رہی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. اس سے جا کے کہہ دو کہ اللہ تو حالات دور کر دے، اللہ تو پریشانیاں دور کر دے، اللہ تو بیماریاں دور. اللہ دور کرے گا بھائیو. کسی علاج سے، کسی ڈاکٹر سے بیماری دور ہونے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہاں اجازت ہے، یہ نہیں کہ اجازت ہے علاج کرانے کی، لیکن بھائیو اجازت کے مرتبے ہیں. کب جا کے اجازت ہے؟ ایک آدمی بیمار ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ قال کہ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے. اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. یہ وہ زبان اطہر کہہ رہی ہے جس زبان سے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں نکلا. اس کا ارشاد اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ زبان جھوٹ بولتی نہیں ہے. وہ زبان اطہر یہ فرما رہی ہے اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. اور زبان اطہر سے یہ نکلا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ شہد کے اندر ہم نے شفا رکھی ہے. زمزم کے بارے میں فرمایا کہ زمزم جس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی مقصد کو اللہ پورا کر دیتے ہیں. تو بھائی بیمار کو پہلے یہ کچھ بھی تو کرنا چاہیے، بیمار کو صدقہ بھی تو دینا چاہیے، بیمار کو نوافل پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی تو چاہیے. ہمارے یہاں اس کا مزاج ہی نہیں بنتا. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے جماعت میں، مان لیں گے کہ ہماری روس کے علاقے میں تشکیل ہوئی، ایک جوڑا مسلمان ہوا تو بیٹھا ہوا تھا وہ آدمی، تو مذاکرہ ہو رہا تھا ایسے ہی کہ جب بھی کوئی حال آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مسئلہ آئے تو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ مسئلہ حل کرتے ہیں. وہ آدمی چلا گیا، آپ نے جا کے بیوی سے کہا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. کیا مسئلہ حل ہوا؟ کہ جماعت والوں نے یہ بتایا. وہ کہنے کہ چلو پھر جلدی سے وضو کرو، پڑھو 2 نفل، ہمارا تو وہ مسئلہ اتنے عرصے سے اٹکا ہوا ہے. تو دوسرے وقت میں یہ آدمی آیا اور جماعت والوں کو آ کے کہنے لگا کہ جی وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ 2 رکعتوں سے تو نہیں حل ہوتا، وہ تو 100 رکعتوں سے حل ہوتا ہے. تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے کہ ہمارا ایک مسئلہ تھا، کافی عرصے سے اٹکا ہوا تھا، تو آپ لوگوں نے یہ بتایا، میں نے بیوی کو جا کے کہا کہ نفل پڑھ دیں. کیا میں نے نفل پڑھے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوا. پھر میں نے پڑھے، پھر پڑھے. جب 100ویں رکعت کی نتیات میں بیٹھا ہوا تھا، میری بیوی پیچھے آ کے کھڑی تھی، میں نے سلام پھیرا تو کہنے لگی ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ 2 رکعتیں نہیں ہیں، وہ 100 رکعتیں ہیں. تو ساتھی کہنے لگے کہ تم نے 100 رکعتیں پڑھی کیسے؟ دیکھو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نے آج تک کتنی مرتبہ 100 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو مسئلہ اٹک گیا اور 100 رکعتیں پڑھ کے ہم نے اللہ سے مسئلہ حل کروایا. ہمیں تو کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی 100 رکعتیں پڑھنے کی. اس سے پوچھا تم نے 100 رکعتیں پڑھی کیسے؟ کہنے لگا میں نے 2 پڑھی تھی. پھر مجھے خیال آیا جب میں بیمار ہوتا ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، وہ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، میں کھاتا ہوں، صحت یاب نہیں ہوتا، پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر دوائی کھاتا ہوں، یا ڈاکٹر بدلتا ہوں یا دوائی بدلتا ہوں یا دوائی کھاتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا جماعت انہوں نے کہا 2 رکعتوں سے مسئلہ حل ہوتا ہے. تو مسئلہ تو حل ہونا ہے، رکعتیں پڑھتا رہا تک کہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. تو بھائی یہ مسئلہ اس آدمی کا ہی حل ہو سکتا ہے یا میرا آپ کا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں تو میرا آپ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم بھی اسی یقین کے ساتھ کہ نہیں اس سے حل ہونا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ اور پھر لگے رہیں، اللہ مسئلہ حل کر دیں گے. تو بھائیوں میں اور آپ نے اس پہلے سے مقصود یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے مسائل کو اعمال کے ذریعے سے اللہ سے حل کروانا سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے ایک تصویر چھوٹی سی بنائی ہے، ایک ڈبہ سا بنایا ہے، اس میں ایک لائن ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک، ایک اس سے بھی آگے تک چھوٹی لائنیں بنائی ہیں. لکھا گیا ہے صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایسی تصویر بنا کے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ یہ آدمی ہے اور یہ ایک دیوار سے لے کے دوسری دیوار تک اس کی زندگی ہے، اور باہر دور تک گئی ہوئی اس کی خواہشات ہیں. یہ چھوٹی جو لائنیں ہیں یہ اس پہ آنے والے مختلف حالات ہیں.
ایک ہاتھ سے بچے گا تو دوسرا آئے گا، دوسرے سے بچے گا تو دنیا حالات کا گھر ہے بھائی، حالات آتے رہیں گے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. تو ان سارے حالات میں آدمی کی حفاظت اس میں ہے کہ جس اللہ نے حال بھیجا ہے اس حال کے آنے پر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی حال دور نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. لیکن دل کے اندر یقین ہوگا بھائیو کہ اس اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہوگا. اب دل کے اندر بات ہی نہیں اتر رہی، اس لیے بار بار اس وقت دیکھو اپنی ضرورت اور حاجت. صبح کے ہمارے بھائی فرما رہے تھے ڈاکٹر کہ جو آدمی اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے دعوت دے گا نا وہ تو ہر وقت دعوت دے گا. پر میرا مسئلہ ہے کہ میرے دل کے اندر یہ یقین اترے، میرے دل کے اندر یہ یقین نہیں اترا، میں اس لیے بار بار اس کی دعوت دے رہا ہوں. لوگوں کو سنانے کے لیے دعوت نہیں ہے، وہ تو چونکہ سامنے مخاطب ہو تو بات کرنا آسان ہوتا ہے، وگرنہ دائی کی دعوت کا اصل مخاطب دائی خود ہوتا ہے. کہ میرے دل کے اندر یہ یقین اترے کہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے دعوت دی. اب جس کے دل میں اتر گیا، جس کے دل کے اندر یہ حقیقت اتر گئی، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو ایمان کا وہ درجہ حاصل ہو گیا، وہ چاہے نہ دے دعوت. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی یہ حقیقت حاصل نہیں ہوئی اور مجھے ابھی ایمان بنانے کی ضرورت ہے، تو بھائی اس کو تو بار بار دعوت دینا پڑے گی. کوئی دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو غور سے دھیان سے سننا پڑے گا. اور ہم فرمانے لگے کہ دعوت سننے سے، دعوت کی بات سننے سے ایمان بنتا ہے، لیکن دعوت دینے سے اعلیٰ درجے کا ایمان بنتا ہے. تو بھائی ہم تو اعلیٰ درجے کا ایمان بنانے کی محنت میں لگے، بار بار دعوت دیں اور اتنی دعوت دیں، اتنی دعوت دیں کہ دعوت دیے بغیر ہمیں چین نہ آئے. دین کو سیکھنے میں اتنا لگیں کہ دین سیکھے بغیر ہمیں چین نہ آئے. ہر موقع کے عمل کو سیکھیں. اس وقت میں اللہ کیا چاہتے ہیں، اس عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، اور ہر موقع پہ سیکھیں. ہر موقع بھائی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ جس موقع پہ ہم نے کوئی عمل کیا اور ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سب میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سب کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے. تو بھائی اگر ہم اس کے بغیر اس عمل کو کیا تو یہ عمل دین نہیں بنے گا، کیونکہ فضا اور ماحول ہمارا وہ بے دینی کا ہے. فضا اور ماحول والے طریقے سے کر لیا تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا. اسی آقا علیہ السلام کے طریقوں کو سیکھنا، ہر حکم کو سیکھنا، ہر حکم کے سنت طریقے کو سیکھنا، علماء سے سیکھ کے عملوں میں لگنا. بھائی اگر سیکھ کے نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں ہمیں اللہ کا قرب نہیں دلائیں گی، ہمارا ذکر ہمارے دل کی غفلت دور نہیں کرے گا، ہمارا اخلاق ہمیں لوگوں میں محبوب اور اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں بنائے گا. وہ تو سیکھ کے کریں گے پھر ہوگا یہ سارا. ہمارے ذات بتاتا ہے نا اس عمل کا یہ اثر ہے، نماز کا یہ اثر ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ آئے گا، آدمی کے اندر جو گناہ ہے اس کی نفرت آئے گی. لیکن یہ کب آئے گی؟ جب نماز اپنی حقیقت کے ساتھ نماز ہوگی. اور نماز حقیقت کے ساتھ کب ہوگی؟ جب نماز اللہ کا حکم والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی سے بھائی اپنی نمازوں کو سیکھنا اور اپنی زندگی کے سارے عملوں کو سیکھنا، اپنی کمائیوں اور اپنے خرچ کو سیکھنا، اپنے سر کے بال کٹوانے سے لے کے اپنے پاؤں کے ناخن کاٹنے تک کو سیکھنا، تاکہ ہم اس طریقے سے کریں جو طریقہ ہمارے رب کو محبوب ہے. ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. آپ کی زندگی کے ہر عمل کو سیکھنا بھائی. اور ہم فرماتے تھے کپڑے سلوانے سے پہلے، بال کٹوانے سے پہلے مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے یہ بات سیکھو کہ کیسے کپڑے سلوانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیسے بال کٹوانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ہمارے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک ذرہ بھی نبی کے طریقے کے خلاف نہ ہو گئے. اس پہ فیصلہ ہونا بھائیو، اس پہ ہمیشہ کی جنت ملنی ہے. ہمارے بھائی فرمانے لگے کہ قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوگا جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو چھوٹا سا کپڑا دیتی ہے اور کہتی ہے جاؤ اس رنگ کی لڑکی لے کے آؤ. وہ بچہ وہ کپڑا لے کے جاتا ہے، دکان والے کو جا کے کہتے ہیں اس طرح کی لڑکی دے دیں. وہ کپڑا لے کے تو جہاں لڑکیاں لگی تو وہاں ہاتھ چلاتا ہے، اگر لڑکی مل جاتی ہے تو اتار کے دے دیتا ہے.
تو بھائی فرمانے لگے آدمی کے عمل کو لیا جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا. اگر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مل گیا تو اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا یہ آدمی کامیاب ہے. اب بھائی اپنا ہر عمل ہم کوشش کریں, ہو سکتا ہے اسی عمل پہ اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو جائے. لیکن واقعہ لکھا نا کہ ایک عورت جو غلط حرکت کرنے والی تھی, اس نے ایک عمل کیا ہے, اللہ کی ایک مخلوق کو پیاسا دے کے اس کو پانی پلایا ہے, اللہ کو یہ عمل پسند ہے, اللہ نے اسی کا مفرت کر دی ہے. پتہ نہیں کس عمل پہ بھائی اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو جائے. اسے ہر عمل کو بنا کے سنوار کے کرنا اور عمل کرتے بھائیوں اللہ کی مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنا, اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا, مسلمان کے حقوق کا خیال رکھنا, میری وجہ سے کسی کا حق نہ مارا جائے. بھائی حقوق ادا کرنا اس میں بہت جلدی کرنا, اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے, اور کسی نے ہمارا حق دینا ہے بھائی اس کے ساتھ نرمی کرنا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک آدمی وہ اپنے مال دیا تھا نا, جو اس کا مال کا حساب رکھنے والا تھا, اسے کہہ رکھا تھا کہ کسی کو قرض دو, اگر دے سکتا ہو تو لے لو, اگر نہ دے سکتا ہو تو اسے معاف کر دو. مر گیا, اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ پاک نے اس عمل پہ کہ تو میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا جب میں نے تجھے معاف کر دیا. کہیں پتہ نہیں کس عمل کا اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو گیا. تو اللہ کی مخلوق اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور اچھا سلوک وہ ہے جو سلوک ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ہر ایک سے وہ سلوک کرنا, ماں کے ساتھ وہ سلوک, باپ کے ساتھ وہ سلوک. قرآن میں فرمانے لگے کہ سارے کا سارا دین دو باتوں کا نام ہے, حقوق کا نام اور حدود کا نام. کس کا کتنا حق ہے اور اس حق کی کیا حد ہے. اگر حد سے آگے بڑھ جائے گی تو حق نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی بے دینی بنے گی. ماں کا ایک حق ہے, ماں کو اس حق تک رکھنا, ماں کو وہ حقوق ادا کرنا, لیکن اگر اس حق سے آگے بڑھ جائیں گے تو بھائیوں وہ بھی بے دینی بن جائے گی. اس لیے علماء سے دیکھو, ہمارا تعلق اگر علماء سے نہیں ہوگا تو ہم دین سیکھ بھی نہیں سکتے, دین پہ چل بھی نہیں سکتے. اس لیے اپنی زندگی کے ہر عمل کو علماء سے سیکھ کے کرنا. اور بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اللہ نے میرے آپ کے ہر مسلمان کے ذمہ لگائی ہے. بھائیو خود اس دین پہ چلنا ہماری اپنی ضرورت ہے, اور اس دین کو لے کے ساری دنیا میں پھرنا بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے. ضرورت بھی پورا کرنا ہے, اپنی ذمہ داری بھی پورا کرنی ہے. اگر اس ذمہ داری کو پورا کریں گے بھائیوں, اس ذمہ داری کو پورا کرنے پہ جو آج سے پہلے ذمہ داری کو پورا کر کے گئے ہیں, جیسے وہ ایمان پہ مرے ہیں, ایمان کی حالت میں جیسے وہ گئے ہیں, ایمان کے اعلیٰ درجے پہ گئے ہیں, بھائی محنت کرنے والے اور محنت میں لگے رہنے والے ان کی بھی ایمان پہ موت یقینی ہے. شرط یہ ہے کہ محنت میں لگے رہیں اور اپنا سب کچھ محنت پہ لگائیں. تو بھائی ہم سارے چاہتے ہیں ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو, تو ہم اس محنت میں لگیں اور ہر ایک کو اس محنت میں لگائیں. ہم چاہتے ہیں ہماری ماں کا خاتمہ ایمان پہ ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو, ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کا خاتمہ ایمان پہ ہو, ہماری بیوی کا, ہماری بہنوں کا, ہماری بیٹیوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو. ہر ایک کو اس محنت میں لگائیں. اس محنت پہ لگنے والوں کا خاتمہ ایمان پہ یقیناً ہوگا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہے بھائی. تو اس لیے خود بھی اس محنت میں لگنا, ہر ایک کو اس محنت پہ لگانا, اس کے لیے ساری دنیا میں بھائی ہم جانے کی نیت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی ہیں, قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں, اور آپ کا پیغام اس قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر مرد کی, ہر عورت کی ذمہ داری. ایسا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے گھر کی وہ بوڑھی اماں جو چارپائی پہ پڑی ہے, جو پیشاب پخانہ چارپائی پہ کرتی ہے, خود اٹھ نہیں سکتی, خود بیٹھ نہیں سکتی, وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ دار ہے. وہ بچہ اور بچی جو آج پیدا ہوئے ہیں اور اپاہج پیدا ہوئے ہیں, وہ بچہ اور بچی بھی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذمہ دار. بھائی میں اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذمہ دار ہیں. تو میں اور آپ نیت کریں آج تک اس محنت کے کرنے میں میرے سے آپ سے جتنی کمی ہو گئی, جتنی کوتاہی ہو گئی, اللہ ہمیں بھی اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ کوتاہی معاف کر دے. آئندہ موت تک ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں بھی, اور جتنے مسلمان پوری دنیا میں ہیں ان سب کی بھی ہم نیت کریں اللہ سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت میں کھڑا فرما دے. اور یہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے. دیکھو صحابہ نے تھوڑی سی دیر محنت کی, صحابہ کے تھوڑے سے دنوں کی محنت سے اللہ نے دنیا کی فضائیں بدل دی. آپ حضرات نے تھوڑی قربانی کی, تھوڑی محنت کی, اپنا گھر بار چھوڑا, تو اللہ نے ملکوں کی فضائیں بدل دی ہیں. تھوڑی سی اور کوشش کرنی, اللہ پاک سارے عالم کے اندر اس دین کو غالب کریں گے بھائی.
اس کے لیے میری آپ کی محنت، میری آپ کی کوشش، میری آپ کی دعائیں، اور راتوں کو اٹھ کے بھائی اللہ سے مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج امت دن کی محنت میں لگی ہے، اس کام والے اس محنت میں دن میں لگے ہیں، ابھی راتوں کی وہ محنت اس طرح زندہ نہیں ہوئی جیسے صحابہ کے زمانے میں زندہ تھی۔ تو بھائی یہ مجمع جتنا بیٹھا ہے ہم سارے اس کی نیت کریں، اللہ جیسے تم نے دن میں پھرنا نصیب فرمایا ہے، اللہ راتوں کو بھی اٹھنا اور تیرے سامنے آنسو بہانا اور تیرے سامنے امت کے لیے دعائیں کرنا، اللہ جیسے تیرے محبوب تیرے سے مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں وہ مانگنا نصیب فرمانا۔ تو نیت کہتے ہیں جی سارے بھائی انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بات ہوگی انشاءاللہ، سارے بھائی اہتمام سے بیٹھے، پھر تشکیل بھی ہوگی، ہر بھائی جس درجے پہ ہے اس سے آگے بڑھنے کی نیت کرے، اور اتنا آگے بڑھنے کی نیت کرے جو سمجھتا کہ میرے بس میں نہیں ہے، اپنی بس سے زیادہ کی نیت کرے گا، پھر جب وہ ہو جائے گا تو اس کو یقین آئے گا یہ اللہ نے کیا، میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو اللہ نے کروا دیا۔ تو بھائیو اللہ کا یہ یقین ہی تو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے سے اپنی ہمت سے زیادہ کی نیت اور رضامند کریں۔ تشکیل میں سارے بھائی اپنے نام بھی لکھوائیں اور اپنے عزم بھی کریں۔ ابھی نماز کی تیاری کریں، اٹھنے سے پہلے دونوں دعائیں پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔